الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد یقول اللہ عز وجل فی شأن عیسی ابن مریم علیہ الصلاة والسلام وإنه لعلم للساعة ولا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہم نے اہل اسلام کے قرآن حکیم سے جو دلائل بیان کی ہیں نزول عیسی ابن مریم کے، مختصر خاکہ ان کا یہ ہے کہ ان میں دو آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ خبر دے رہے ہیں مستقبل کی۔ پہلی یہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ عیسیٰ کی ذات گرامی قیامت کی نشانی اور علامت ہے۔ دوسری آیت میں کیا خبر دی؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس میں بھی مستقبل کی خبر ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے اس کے کہ ان کی موت کا وقت آئے، واقعہ ہو، تمام اہل کتاب یقیناً ضرور بضرور ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ دو آیتیں مستقبل کی پیش گوئی پہ مشتمل ہیں۔ پھر دو آیتیں ایسی ہیں جو عیسیٰ ابن مریم ان کی والدہ کے لیے بشارت ہیں کہ تیرا بیٹا ایسا عظیم الشان ہے جسے اللہ تبارک و تعالی یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، جسے اللہ کتاب و حکمت، قرآن و سنت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے کر خود سکھا کر انہیں بھیجیں گے۔ یقیناً یہ نزول اور دوسری آمد ہے۔ پھر دو آیتیں ایسی ہیں جن میں عیسیٰ کو اللہ نے اپنی خصوصی نعمتوں کو یاد دلایا، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، عیسیٰ یاد کرو میں نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، اور میں نے تمہیں ایسا بنایا کہ تو معجزانہ طور پہ صغر سنی میں اور سن کہولت میں بات کرے۔ اب آپ دیکھیں اس طرح آپ حضرات ان آیات کو یاد کر سکتے ہیں۔ دو آیتیں مستقبل کی خبر، دو آیتیں مریم کی بشارت، ایک یہ کہ تیرا بیٹا کتاب و حکمت تورات و انجیل کو جانے گا، اور ایک یہ کہ تیرا بیٹا ایسا ہوگا یکلم الناس فی المہد وکہلا، جو بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بات کرے گا۔ دونوں ان کی گفتگو یہ علی وجہ الاعجاز ہوں گی۔ اس عمر کا کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو لوگوں سے باتیں کرے۔ اور پھر دو آیتیں عیسیٰ کے احسان پہ، ایک یہ کہ عیسیٰ میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی، اور دوسرا یہ کہ تو میرے تائید سے ماں کی گود میں بولتا تھا، اور جب ہزاروں سال بعد اترے گا تو پھر لوگوں سے ہم کلام ہوگا۔ ان 6 آیتوں کو میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء کرام کو خوب یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے عوام کو بھی یاد کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عقیدے اور ایمانیات کا مسئلہ ہے، کوئی فروع کا مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک آیت قرآنی جو سورہ زخرف کی ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، تو اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ ہم کچھ تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی بعد حصے کو ہم نے گزشتہ مجلس میں بیان کیا۔ اس میں کیا تھا کہ حضرات صحابہ، حضرات تابعین، حضرات محدثین اور علماء اسلام حضرت عیسیٰ کے نزول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی مسلمان امت کے لیے ایک حجت کا درجہ رکھتی ہے کہ یہ عقیدہ امت مسلمہ میں
تسلسل سے نقل ہوتا آیا ہے۔ اب اگلی بات دیکھیں جو بقیہ اس آیت کے بارے میں ہم آج پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا قرآن کی آیت کو پیش کرنا رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ، یہ اس بات کی قوی حجت ہے کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد نہیں بلکہ رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ آپ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، جس کی بعد مثالیں ہم انشاءاللہ آئندہ مجالس میں پیش بھی کریں گے۔ تو مشہور محدث عبد الرزاق لکھتے ہیں قال ابن عباس ان کان ما یقول ابو ہریرہ حق، جب ابو ہریرہ اس آیت کے ساتھ قرآن کو جوڑ رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ هو عیسی ابن مریم، تو یہ عیسی ابن مریم ہی ہیں۔ تو یہ ضمیر جو ہے موت ہی میں یہ عیسی ابن مریم ہی کی طرف لوٹے گی۔ پھر آگے انہوں نے کیا کہا؟ لقول اللہ عز وجل، یہ جو ہماری آیت ہے یہ تائید میں پیش کی، کیونکہ قرآن حکیم ایک جگہ اپنی تائید دوسری جگہ کے لیے کرتا ہے۔ مثلا اگر ابو ہریرہ نے یہ آیت پڑھی کہ اے لوگو، اے صحابہ کرام سن لو رسول اللہ کے فرمان کی حقانیت اور اس کی تائید قرآن سے، یہ حضرت ابو ہریرہ نے استدلال کیا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ والی آیت سے کہ تمام کتابی دارۂ ایمان میں آ جائیں گے۔ تو دارۂ ایمان میں آنے والے کون ہوں گے؟ کتابی۔ کب؟ قبل موتی، کس کی موت سے پہلے؟ عیسیٰ سے، صاف بات ہے۔ تو اس آیت کی تائید میں یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس موقف کی تائید میں حضرت ابن عباس نے یہ آیت پیش کی جو آج ہمارا موضوع سخن ہے، اور فرمایا لقول اللہ عز وجل، یہ بات اس لیے حق ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ لقول اللہ عز وجل وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ اسی طرح جلیل القدر تابعی مفسر قرآن حضرت مجاہد، ان سے منقول ہے۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کی بات ہم کیا کر رہے ہیں نقل، اور تابعین کی۔ عن مجاہد فی قول اللہ عز وجل وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد کیسے تفسیر کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یعنی نزول عیسیٰ ابن مریم، اس سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے۔ کب؟ قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے پہلے۔ اسی طرح وہ رفع کے بارے میں کہتے ہیں رفع اللہ عیسیٰ حیاً، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اب اسی آیت وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ قیامت کی نشانی ہیں، علامت ہیں۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ أي ان عیسی ابن مریم، اس آیت میں المراد منہ ايش؟ خروج عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ ای آیت ہی، یعنی کون سی کیا نشانی ہے، اور کون ہے وہ شخص جو نشانی ہے؟ وَإِنَّهُ، یہ ہو کی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ جس کی طرف اس سے پہلے ایک آیت میں ذکر ہے اور 3 آیات میں ضمیر ان کی طرف لوٹی ہے۔ کتنی نامعقول بات ہے کہ سیاق کلام میں ہم 4-5 جملے بولتے ہیں کسی شخص کے بارے میں اور آخر میں پھر کہتے ہیں اس کی بات، تو جب اس کی کہنے لگیں یا وہ شخص تو پھر ضمیر کہیں اور لوٹا دیں، انتہائی صفاحت کی بات ہے اور نامعقول ہے۔ تو اس لیے ابن کثیر کہتے ہیں کہ خروج عیسی ابن مریم قبل یوم القیامہ، وہکذا روی عن ابی ہریرہ،
یہی بات حضرت ابو ہریرہ سے صحابہ میں سے مروی ہے، یہی بات ابن عباس سے مروی ہے، اور یہی بات جو ہے حضرت اکرمہ، ابو مالک، حضرت حسن بصری اور قتادہ اور ضحاک سے مروی ہے۔ یہ سب کچھ ابن کثیر نے نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ اور آج ہمارا یہی موضوع ہے کہ بقیہ صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، مفسرین اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب آپ چلیں، امام فخر الدین رازی جن کی تفسیر کبیر ہے اور معروف تفسیر ہے، وہ یوں لکھتے ہیں وَإِنَّهُ أَيْ عِيسَى لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ أو لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ أي شرط من اشراطها، شرط علامت کو کہتے ہیں کہ وہ قیامت کی علامات سے ایک ہیں، تعلم به، اس سے پتہ چلے گا لوگوں کو کہ قیامت قریب آ چکی، اور ان کے نزول سے لوگوں کو قیامت کے علم اور اس کا قرب کا علم حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے کہتے ہیں وقرأ ابن عباس لعلم للساعة ای العلامہ، حضرت ابن عباس کی یہ قرات ہے کہ وہ علم ہیں۔ اسی طرح لسان العرب مشہور لغت کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَهِيَ قراءة اکثر، اکثر کی قرات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام علم ہے، قیامت کا علم ہے، لوگوں کو ان کے ذریعے پتہ چلے گا کیا قیامت آنے والی ہے۔ لیکن آگے کہتے ہیں وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ کہ وہ قیامت کی علامت ہیں۔ وَالْمَعْنَى أَيْ ظُهُورُ عِيسَى وَنُزُولُهُ إِلَى الْأَرْضِ عَلَامَةٌ تَدُلُّ عَلَى اقتراب السَّاعَةِ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اور ان کا زمین کی طرف اترنا۔ اب آپ دیکھیں، جب زمین کی طرف اتریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان پہ ہیں، پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ زمین سے آسمان پہ گئے ہیں۔ یہ ہے امت مسلمہ کا سلف سے خلف تک صاف اور واضح عقیدہ اس باب میں۔ تو فرماتے ہیں آگے علامت تدل علی اقتراب الساعۃ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہیں قرب قیامت کی۔ اسی طرح بیضاوی مشہور مفسر ہے، وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ أي أن عيسى أو وإنه أي إن عيسى لعلم للساعة لأن حدوثه أو نزوله من أشراط الساعة يعلم به دنوها۔ اب یہ بیضاوی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا نزول اور ظہور ان کا اور دنیا میں آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ ان کے آ جانے کے بعد عام لوگ سمجھ لیں گے کہ اب قیامت قریب آ چکی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح زمخشری نے بھی لکھا ہے اور عینی نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی۔ اب ایک مشہور کتاب ہے تفسیر کی جلالین، تو اس کے دو مصنف ہیں، سیوطی اور محلی۔ تو محلی کہتے ہیں جلالین میں وَإِنَّهُ یقیناً وہ اے عیسیٰ لعلم للساعۃ تعلم بنزولہ، قیامت کے قرب کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ عیسیٰ کے نزول سے۔ اب بہت ہی قریب زمانے کے ایک مفسر ہیں جنہیں آلوسی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ اے عیسیٰ علیہ السلام لعلم للساعۃ او لعلم للساعۃ ای ان نزولہ شرط من اشراطها، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی سمجھیں کہ اس میں جو انہو ہے، غور کریں، اس سے پہلی آیات میں عیسیٰ کا ہی ذکر ہے، اس لیے اس ضمیر کو قرآن کی طرف لوٹانا یہ درست نہیں، کیونکہ قرآن کا ذکر ہی نہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہی تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں۔ اب آپ قدیم مصنف دیکھ لیں یا جدید دیکھ لیں، سبھی کا اس بات پہ اجماع اور اتفاق ہے کہ اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو علامات قیامت میں کہا ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو ان آیات میں وحی اور ضعیف کا کوئی قول کسی کا لے کے پھر اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اور پھر آگے لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ، اور وہ عیسیٰ قیامت کے تعین کا ذریعہ ہیں، تم لوگ اس میں ہرگز شک نہ کرو۔ اب شک کرنے والے یا کرانے والے یا تشکیک پیدا کرنے والے ان کے لیے یہ عبرت ہے۔ پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ کے حوالے سے 2 حدیثیں بھی نقل کی ہیں۔ بخاری کی حدیث کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یہ رسول اللہ کی حدیث بخاری شریف میں ہے، جسے مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب نازل ہوں گے ابن مریم تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہ مہدی کی طرف اشارہ ہے، یہ پھر ہم کسی اور وقت میں بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بعض حوالے جو ہم نے ذکر کیے، ابھی تو بہت لوگ اور بھی ہیں، دیگر بھی ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں ان عیسیٰ یعلم بہ القیامہ وذالک ان نزولہ شرط من اشراط الساعۃ، کہ حضرت عیسیٰ سے لوگوں کو قیامت کا قرب معلوم ہو جائے گا اور وہ اس کی نشانی ہے۔ یہی مدارک میں بھی ہے، یہی نصفی نے لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ ابن عباس نے علم پڑھا۔ بہرحال اب یہ ساری چیزوں کے بیان کرنے کے بعد ہر مسلمان خاص و عام پہ اور ہر انسان جو کچھ عقل رکھتا ہے، چاہے اس کے پاس ابھی دائرہ ایمان میں آنے کی توفیق نہیں، اس پہ واضح ہو گیا کہ حضرات صحابہ، حضرات تابعین، اتباع تابعین، جملہ مفسرین، ابھی حدیث کی ہم بات بعد میں کریں گے کسی اور مجلس میں جب حدیث کی باری آئے گی، تو سبھی اس بات پہ ان کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں اس کے سوا کہ ہم ایمان و تسلیم کا اظہار کریں اور اس بات کو قبول کریں جسے ہر زمانے کے اہل علم نے، مفسرین و محدثین نے اور قبول کیا اور بیان کیا، اور ہمارے علماء عقائد نے جسے کتب توحید اور کتب عقائد میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو ہماری مخلصانہ دعوت ہے ان لوگوں کو جو حضرت عیسیٰ کے رفع، حیات یا نزول کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ کی یہ آیت یاد رکھیں، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، لوگو اس باب میں تم شک نہ کرو، اسی کی پیروی کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو ہماری مخلصانہ دعوت ہے تمام لوگوں کو کہ وہ صراط مستقیم کی طرف آ جائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول، ان کی حیات کے قائل ہو جائیں۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس راستے سے دور ہیں، جو سبیل المومنین اور تاریخ اسلام میں جس پہ ساری امت متفق رہی، اس سے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے اللہ سے ہم مزید استقامت کی دعا کرتے ہیں، اور اہل علم سے یہ کہ وہ ان دلائل کو خود بھی یاد رکھیں اور مسلم عوام کو بھی یاد کرائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔